وعلیکم السلام ورحمۃ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعانه الله ورسوله من فضله بعد توحید کے متوالوں شمع رسالت کے پوالوں غوث و خواجہ کے دیوانوں اولیاء کرام کے جانثاروں، آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس غریبوں کا ماوا یتیموں کا منجا مالک انس و جاں سید المرسلین طٰہٰ و یاسین محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ میں جھوم جھوم کا درود پڑھ لیجیے میرے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، اور خالی کرے حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، سدرا سے آگے دیکھیے شاہ امم گئے، روح الامین سدرا پر جا کے تھم گئے، پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، بولے امم کے آپ سا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور سجدے میں سر کٹا کے شاہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے کہ جیسا میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا ہمارے تقریر بنایا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا ذکر فرماتا ہے۔ ایک آیت ہے ارشاد خداوند کے اعانکم اللہ ورسولہ من فضلہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں حضور عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائے باز رہو۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا ثبوت ملتا ہے، اور اختیارات المصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں سب سے لے کر خلق تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی مانتے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ ہزاروں احادیث کریم سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن دور حاضر میں کچھ ایسے نااہل پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے تقویۃ الایمان، جس کا جن کا مصنف اسماعیل دہلوی ہے، اس نے تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے مخاطب بندے ہیں، خواہ وہ اولیاء ہو یا انبیاء، کلام کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا کلام پاک کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا قرآن شریف کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا قرآن کریم کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا حدیث کریم کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا اقوال مصطفیٰ کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقویۃ الایمان کو مانا جائے یا عقیدہ
معلوم ہوا کہ صاحب ایمان وہی ہوگا، سچا مسلمان وہی ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے، یہی عقیدہ بزرگان دین کا ہے، جہاں تک کہ یہی عقیدہ غوث و قطب ابدال کا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی شریف کے ترجمے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبض اختیار میں، دونوں جہاں آپ کے قبض اختیار میں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔